لیاقت یونیورسٹی اسپتال حیدرآباد کے مختلف شعبہ جات کی تعریف سن کر حیدرآباد سماجی اتحاد سول سوسائٹی نیٹ ورک کے ممبران اور عہدیداران لیاقت یونیورسٹی اسپتال حیدرآباد کے مختلف شعبہ جات کا دورہ کرنے لیاقت یونیورسٹی اسپتال حیدرآباد پہنچ گئے۔ مذکورہ ٹیم کو لیاقت یونیورسٹی اسپتال حیدرآباد و جامشورو کے ڈائریکٹر ایڈمن عبدالستار جتوئی نے اسپتال کے مختلف شعبہ جات کا دورہ کروایا، جس میں آئی سی یو، ڈائلیسس سینٹر، سی سی ٹی وی کمانڈ اینڈ کنٹرول روم، پیڈس ایمرجنسی، تھیلیسیمیا وارڈ، پیڈس آئی سی یو سمیت دیگر شامل ہیں۔ دورے میں حیدرآباد سماجی اتحاد سول سوسائٹی نیٹ ورک کے سرپرست اعلیٰ نعیم شیخ، چیئرمین ندیم قادری، رہنما ڈاکٹر خالد ارائیں، سجاد خان، کوثر سلاوٹ، فقیر محمد قریشی، اسلم انصاری، عامر جھوکیو، مبارک علی، اظہار جتوئی، راؤ راشد، شعیب انجم، شگفتہ مقصود، انیلا انجم اور نصرت عاشر سمیت دیگر شامل تھے۔ اس موقع پر لیاقت یونیورسٹی اسپتال حیدرآباد و جامشورو کے ڈائریکٹر ایڈمن عبدالستار جتوئی کا کہنا تھا کہ لیاقت یونیورسٹی ہاسپٹل حیدرآباد اور جامشورو اپنی خدمات اور بہتر کارکردگی کی وجہ سے نہ فقط حیدرآباد بلکہ دور دراز علاقوں تک اپنی توقیر میں اضافہ کر چکی ہے۔ حیدرآباد شہر کے لوگ جو اس ادارے سے پہلے آگاہ تھے اور کوئی بھی شہری اسی اسپتال میں آنے سے پہلے یہ سوچتا تھا کہ وہاں ٹریٹمنٹ ملے گا یا نہیں، دوائیاں ملیں گی یا نہیں، لیبارٹری کے ٹیسٹ ہوں گے یا نہیں، ایکس رے، ایم آر آئی، سی ٹی اسکین کی فیسلٹی ہوگی یا نہیں، تو لوگ وہ پرائیویٹ ہاسپٹلز کا رخ کیا کرتے تھے۔ افورڈنگ لوگ تو پرائیویٹ کے خرچے برداشت کر سکتے تھے، لیکن غریب لوگ بیچارے پریشان ہوا کرتے تھے۔ اللہ کے فضل سے گورنمنٹ آف سندھ کی دلچسپی کی وجہ سے ہماری منسٹر ہیلتھ میڈم عذرا فضل پچو صاحبہ کے خصوصی توجہ سے یہ ہاسپٹل سندھ کے بڑے ہاسپٹلز میں اور بہترین کارکردگی کی وجہ سے اس کا معیار پرائیویٹ ہاسپٹل جیسا ہو چکا ہے۔ آج حیدرآباد شہر کے مختلف این جی اوز اور سول سوسائٹی کے لوگ مل کے اسی ہاسپٹل کو وزٹ کرنے آئے تھے اور انہوں نے وزٹ کرنے کے بعد جو اپنے تاثرات دیے وہ ہمارے لیے حوصلہ افزا ہے۔ ہماری خدمت کا جذبہ یقیناً ان کے حوصلہ افزائی کے بعد اور مضبوط ہوا ہے اور ہم اسی تسلسل کے ساتھ شب و روز محنت کو جاری رکھیں گے تاکہ آنے والے ہر غریب و امیر مریض کے لیے بلا تفریق خدمت سر انجام دیتے رہیں۔ اس موقع پر حیدرآباد سماجی اتحاد سول سوسائٹی نیٹ ورک کے سرپرست اعلیٰ نعیم شیخ کا کہنا تھا کہ آج ہم یہاں آئے تھے سول ہاسپٹل، ستار جتوئی صاحب نے ہمیں ہاسپٹل کا وزٹ کرایا۔ یہ بالکل میں اس موقع پہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ذہنوں میں جو سول ہاسپٹل تھا، اب سول ہاسپٹل وہ سول ہاسپٹل نہیں رہا، بلکہ یہ اب ایک بہت ہی یونیک آغا خان لیاقت نیشنل کی طرز کا ایک اسپتال بن چکا ہے اور اس میں بڑی خدمات ہیں۔ میں اپریشیٹ کروں گا ستار صاحب کو، ان کی پوری ٹیم کو کہ وہ جس طریقے سے انہوں نے مینیج کیا اور اس اسپتال کو لے کر چل رہے ہیں۔ یہاں سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ جو لوگوں کے ذہن میں بات ہے کہ سول ہاسپٹل میں لوگوں کا فائدہ نہیں ہوتا، علاج نہیں ہوتا، وہ یقین کریں کہ وہ غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں۔ وہ سول ہاسپٹل آئیں اور فائدہ اٹھائیں، کیونکہ یہاں وہ ساری سہولیات موجود ہیں جو کسی اچھے سے اچھے پرائیویٹ ہاسپٹل میں بھی نہیں ہے۔ اس موقع پر تنظیم خادم انسانیت کے چیئرمین سجاد خان کا کہنا تھا کہ قابل تحسین ہیں وہ جو لوگ آج کے دور میں انسانیت کے لیے مصروف عمل ہیں، جیسا کہ آج محترم ستار جتوئی صاحب نے ہمیں سول ہاسپٹل حیدرآباد کا دورہ کرایا۔ میں صرف حیدرآباد کے شہریوں سے کہنا چاہوں گا کہ حیدرآباد اسپتال میں وہ تمام تر سہولیات موجود ہیں کہ آپ پرائیویٹ اسپتالوں سے ہزاروں لاکھوں روپے دے کر حاصل کرتے ہیں۔ آپ سول ہاسپٹل حیدرآباد میں آئیں، علاج کی سہولت حاصل کریں۔ آج ہم نے جو شعبے دیکھے اس کے اندر ہم نے پیڈیاٹرکس ڈپارٹمنٹ دیکھا، گیسٹرولوجی دیکھا اور دیگر شعبہ جات دیکھے، آئی سی یوز دیکھا۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ حیدرآباد سول ہاسپٹل کی جو خدمات آغا خان ہاسپٹل اور لیاقت نیشنل ہاسپٹل سے کم نہیں ہیں۔ ان ڈاکٹروں کو میں خراج تحسین پیش کروں گا، بنا رنگ و نسل صرف انسانیت کے لیے خدمات پیش کر رہے ہیں۔ اور گورنمنٹ سے میں یہ بھی کہوں گا کہ ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل اسٹاف جن کو ہیلتھ رسک الاؤنس دیا جا رہا تھا اس کو بند کر دیا، اس کو فوری طور پر چالو کیا جائے اور
وہ ڈاکٹرز جو پرائیویٹ سے پریکٹس کرتے ہیں ان کو اسپیشل الاؤنس دیا جائے کہ وہ اپنا سارا وقت گورنمنٹ اسپتالوں کو دے سکیں۔ اس موقع پر انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ شگفتہ مقصود انصاری کا کہنا تھا کہ آج محترم جناب ستار جتوئی صاحب کے ساتھ آج ہم نے وزٹ کیا سول ہاسپٹل حیدرآباد کا، تو ماشاءاللہ الحمدللہ اس ہاسپٹل کو ہم نے ایک بہترین ہاسپٹل پایا۔ جو ہم نے سنا تھا اس کے بارے میں، لیکن بالکل جو دیکھنا ہے اور سننا ہے وہ علیحدہ تھا۔ بالکل جس ڈپارٹمنٹ میں ہم گئے، بالکل وہ پرائیویٹ سے بھی اچھے ڈپارٹمنٹ کیے ہوئے ہیں یہاں پر الحمدللہ، اور کافی ایفرٹس ہیں ڈاکٹرز کی بھی جنہوں نے بہترین خدمات انجام کی ہوئی ہیں اپنے پیشنٹس کے لیے۔ اور پیشنٹس سے بھی میں یہ کہوں گی کہ آپ آئیں اور آ کر یہاں پر اپنا علاج کروائیں اور فری علاج سے مستفید ہوں۔ اس موقع پر ہیلتھ ونگ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے جنرل سیکریٹری ڈاکٹر خالد درائیں کا کہنا تھا کہ ہم نے حیدرآباد سول ہاسپٹل کا وزٹ کیا عبدالستار جتوئی ڈائریکٹر ایڈمن کے ساتھ، اور ہم نے مختلف وارڈوں کا دورہ کیا جس میں گیسٹرالوجی، یورولوجی، نیفرولوجی، ڈائلیسس، آئی سی یو، اور اس کے بعد جو نئی بلڈنگ بنی ہے جس میں چھوٹے بچوں کے لیے وینٹ لگائے گئے ہیں، اور آئی سی یو ہے بچوں کا، نرسری ہے، اور بڑی خوشی ہوئی کہ بہت اچھا علاج ہو رہا ہے یہاں پر۔ اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں عبدالستار جتوئی صاحب کو اور اس کی ٹیم کو کہ جن کی محنت اور جفاکشی کا یہ نتیجہ ہے۔ اور آئی سی یو میں ہم نے دیکھا کہ بہت اچھی صفائی، آئی سی یو میڈیسن اور سرجیکل جس کے انچارج ڈاکٹر کاشف میمن صاحب ہیں، میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان کی پوری ٹیم کو کہ بہت محنت کر رہے ہیں پیشنٹ کے لیے، اور اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پر بھلے کتنا بھی خرچہ ہے فری آف کاسٹ علاج ہو رہا ہے۔ اور گائنی کی بلڈنگ جو آج سے کافی سال پہلے ہم نے دیکھا تھا تو وہ اس میں بندہ جانے کے لیے تیار نہیں تھا، اور بیڈوں کی حالت ایسی تھی کہ اس پہ پیشنٹ نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ آج ماشاءاللہ وہ بلڈنگ ایسی لگ رہی ہے کہ وہ پہچاننے میں نہیں آ رہی۔ اس موقع پر سلاوٹ جماعت کے صدر کوثر علی سلاوٹ کا کہنا تھا کہ آج حیدرآباد سول اسپتال کا ہماری ساری تنظیموں نے، ساتھیوں نے، دوستوں نے دورہ کیا۔ ڈاکٹر ستار جتوئی صاحب نے ہمیں جو ہے ڈائریکٹر ایڈمن نے ہمیں وزٹ کرایا، مختلف وارڈوں میں لے کے گئے، مختلف جگہوں پہ لے کے گئے۔ ابھی بہت سے وارڈ جو ہیں وہ نئے بھی بنائے انہوں نے، اس کی صفائی ستھرائی، آئی سی یو تھے جس میں پیڈیاٹرک وارڈ تھا، اکرم باجوہ کا وارڈ تھا، اس کے علاوہ دوسرے بھی۔ لیکن میں آج یہاں جو بات کروں گا وہ حیدرآباد گائنی وارڈ کی، ایل ایم سی کے گائنی وارڈ کی بات کروں گا، کیونکہ گائنی وارڈ میں میں خود بھی پہلی سرجری وارڈ میں داخل ہوا تھا۔ اسٹون تھا میرا کڈنی میں، پروفیسر اظہر حسین صاحب تھے۔ اس دوران وہاں واش روموں کی یا دوسروں کی جو حالت تھی، اور اب اس سے پہلے بھی جب یہاں وزٹ کی تھی بڑی بری حالت تھی، لیکن آج جب ہم نے گائنی وارڈ دیکھا اور سرجری وارڈ دیکھا تو دل خوش ہو گیا اور حیران رہ گئے کہ وہی وارڈ جو پاکستان بننے سے پہلے تھا، اور اب اس کی حالت جناب ڈائریکٹر ستار جتوئی صاحب نے اور اس کی ٹیم نے مل کے جو چینج کیے وہ قابل تحسین ہے۔ اور یہاں لوگ جو ہے خوشی سے آتے ہیں اور ایڈمٹ بھی ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو شفا بھی دیتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جتوئی صاحب نے آج بڑی اچھی بات کی تھی کہ بچہ جو ہے وہ ماں کے پاس ہی آتا ہے۔ تو مختلف جگہوں سے لوگ جو ہیں آگا خان میں، لیاقت نیشنل میں ادھر ادھر جاتے ہیں، لیکن آخر میں ان کو سول اسپتال ہی آنا پڑتا ہے کیونکہ بہت سی جگہوں پہ ان کو جواب مل جاتا ہے۔ اور آج جو ہے اللہ کے فضل سے ہمارے ساتھ جو ہیں اپنے ستار جتوئی صاحب ڈائریکٹر ایڈمن، اور اس کے علاوہ ان کی پوری ٹیم جو ہے قابل تحسین ہے، جو ایل ایم سی حیدرآباد کو، حیدرآباد میں تو کوئی ایسا اسپتال نہیں ہے جس کی میں مثال دوں۔ میں آگا خان، لیاقت نیشنل اور اس کے علاوہ دوسری جو کینسر فاؤنڈیشن ان کی مثال دوں گا۔ صفائی ستھرائی میں علاج مہیا کے لیے، دوائیوں کے لیے، ہر چیز کے لیے سول اسپتال حیدرآباد فری علاج ہو رہا ہے، کوئی چارجنگ نہیں ہے، فری آف کاسٹ۔ اللہ تعالیٰ ان کو حیاتی دے۔ حیدرآباد کے عوام کی یہ جو خدمت کر رہے ہیں، ہم تو صرف دعائی دے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے اور اللہ تعالیٰ ان کو اور ترقی عطا فرمائے جس سے یہ حیدرآباد کے عوام کی خدمت کر سکیں۔ اس موقع پر سماجی رہنما مبارک علی کا کہنا تھا کہ جو ماحول تھا سول ہاسپٹل کا، وہ وارڈوں میں گندگی ہوتی تھی، جو مریض صحت صاحب ہونے کے بجائے الٹا بیمار ہو جاتا تھا۔ تو آج ماشاءاللہ جو صاف ستھرا ماحول ہم نے دیکھا سول ہاسپٹل میں، دل خوش ہو گئی، اور ہم ستار صاحب کو سلام پیش کرتے ہیں۔